الرحمن الرحیم. امریکہ اسرائیل اور ایران، یا اس وقت اسرائیل ایران تنازع ہے کیا، ہوا کیا اور ہو کیا سکتا ہے، یہ ذرا کوئکلی کچھ اپنی دانش میں جو ہم نے سمجھا اور جو کچھ ماہرین سے سوال سے بات کی اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ابھی کیا ہوا ہے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ظاہر ہے یہی ہے. ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایران ایک ملک ہے اور جس کے بارے میں دنیا کے کچھ چودھریوں کو، دنیا کے کچھ ممالک کو یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کی رائے ہے کہ جی یہ ملک جوہری توانائی حاصل کرے گا جوہری ہتھیار بنانے کے لیے. ایران جو کہ جس سے متعلق یہ الزام ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے کہ ہم جوہری توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں پیسفل مقاصد کے لیے، الیکٹریسٹی فلاں فلاں پیسفل مقاصد کے لیے، نہ کہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے. ایک پوزیشن ہے، یہ دوسری پوزیشن ہے. یہ والے ممالک بار بار اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ایران اس متعلق باقاعدہ ایگریمنٹس کرتا ہے. ان ایگریمنٹس کا حصہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہوتے ہیں بشمول امریکہ، جس میں یعنی ظاہر ہے جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو دونوں پارٹیز کسی نہ کسی بات پہ ایگری کر رہی ہوتی ہے نا. تو اس کا مطلب ایران کا تو یہ موقف ہے ہی جو کہ میں نے عرض کیا، لیکن جو باقی ممالک ہیں تگڑے ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے، وہ بھی ایران کی پوزیشن سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں یہ یورینیم کی افزودگی ایک خاص سطح سے زیادہ، اتنی زیادہ کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کا کام آ جائے، اس میں نہیں جائے گا، پریم پرامن رکھے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری بات رکھتا ہے. اس کے بعد امریکہ جو کہ اس معاہدے کا ایک سگنیٹری ہوتا ہے، اسی کی جب نئی گورنمنٹ آتی ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاہدہ غلط ہے اور وہ اس معاہدے کو ختم کر دیتے ہیں. جب معاہدہ ہی ختم کر دیا تو پھر ظاہر ہے اب کوئی بھی فریق اس پر عمل کا پابند نہیں رہا، بلکہ جس نے ختم کیا وہ زیادہ ذمہ دار ہے. جس کے بعد پھر ایران اپنے پلانٹ پہ اپنے حساب سے کام شروع کرتا ہے، پھر بھی پوزیشن یہ رکھتا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہ رہے. بہرحال یہ اس کا کوئک سا بیک گراؤنڈ. اب ہوتا یہ ہے کہ اس حوالے سے پھر ایک مذاکرات کی کوشش ہوتی ہے، چونکہ امریکہ میں پھر نئی حکومت آتی ہے. اس سے پہلے ٹرمپ کی آئی تھی، پھر بائیڈن تھے، اب دوبارہ ٹرمپ آ گئے. تو اب جب حکومت آتی ہے تو پھر ایک بات چیت کے سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اس بات چیت کے 5 راؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے پہلے راؤنڈ کے بعد جب دوسرا آیا ہوگا، دوسرے کے بعد تیسرا آیا ہوگا، تو بات کسی نہ کسی سم میں کچھ تو بڑھ رہی ہوگی نا، کچھ تو ہو رہا ہوگا نا، تبھی پہلے کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا راؤنڈ. اس بات چیت کا چھٹا راؤنڈ ہونے جا رہا ہوتا ہے اتوار کو، اور ایسے میں اچانک ایک صاحب آتے ہیں، نام اس کا بنجامن نیتنیاہو. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے ہاتھوں سے غزہ کے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے جس کے ہاتھ، اور یہ آ کے کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ جی وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے ایران، اور ایٹمی ہتھیار دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار ہے. دنیا کے سب سے خطرناک ملک کے پاس دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، تو میں اس ملک کو ماروں گا، اور میں نے مارنا شروع کر دیا ہے، اور میں اگلے کئی دنوں تک یہ کام جاری رکھوں گا. یہ ہے ان اے نٹشل ساری کی ساری صورتحال. کچھ سوال، چاہے آپ کی کوئی بھی رائے ہو، لیکن ایک سوال، ایک دکان بھی چلنی ہوتی ہے، اگر ایک گھر چلنا ہوتا ہے 3 لوگوں پر مشتمل، تو اس میں بھی اگر کوئی قواعد، رولز، ریگولیشن، ضابطہ نہ ہو تو وہ گھر نہیں چل سکتا. کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہونا ضروری ہے. کیا دنیا اس قانون کے تحت چل سکتی ہے کہ ایک آدمی اٹھے، کبھی دنیا کا ایک چودھری اٹھے آج سے کچھ سالوں پہلے، اور وہ کہے یار مجھے لگتا ہے دنیا کے اس علاقے میں نا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، تو وہ اس ملک میں ڈسٹرکشن کر دے، ایسی تیسی پھیر دے. بعد میں کچھ اور چودھری آئے اور وہ کہیں کہ ارے وہ تو غلط تھا، ہمیں ملے نہیں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن. یہ الگ بات ہے، ہم نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن ملے نہیں ہمیں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن. ٹھیک، یا ابھی آج کی تاریخ میں، اور ایسے بہت سارے اور واقعات بھی ہیں. تو ایک اور آدمی اٹھ کر کہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے پاس تو ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار میرے پاس ہے، میرے پاس تو ہونے چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ اس ملک کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی، اس کے پاس بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بنا لے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نہیں بنائے گا، اس لیے میں اس کو ماروں گا. دنیا اس اصول کے تحت چل ہی نہیں سکتی. اگر دنیا اس طرح چلنی ہے تو پھر یہ IAEA، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، یہ ساری دکانیں بند ہو جانی چاہیے. تو ایک تو بہت ہی بڑا جو اخلاقی سوال ہے، بنیادی سوال ہے، وہ اس سارے کے سارے اس میں یہ کھڑا ہے کہ کیا اس کا مطلب دنیا کے ہر ملک کو رائٹ ہے کہ اس کو دنیا کے جس ملک سے متعلق جو کچھ رائے لگے وہ اس میں عمل کر کے اس پہ چڑھائی شروع کر دے. دوسری بات، اب یہ اٹیک اسرائیل نے کر دیا، کب تک جاری رہے گا ظاہر نہیں معلوم. اب چونکہ یہ عالمی امور ہوتے ہیں، ملکی سیاست میں تو پھر آپ کچھ نہ کچھ تجزیہ بنا سکتے ہیں. اس عالمی امور میں تو اتنے سارے ممالک، اتنی کلاسیفائڈ انفارمیشن، اتنی خفیہ باتیں شامل ہیں کہ اس میں تو کسی کے لیے بھی تجزیہ کرنا تو ظاہر ہے بہت ہی مشکل نہیں، ناممکن ہے. لیکن رائے جو اپنی بھی اور کچھ جو تجزیہ کاروں سے بات کر کے ایک یہ لگتا ہے کہ کوشش اسرائیل کی پوری یہ ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جب اس جنگ میں کودا ہے، اور یقیناً امریکہ کی رضامندی سے کودا ہے، تو اب اس معاملے کو وہ کوشش کرے گا کہ ایران نے ایٹمی حوالے سے جتنی بھی پروگریس کی ہے اس کو ریورس کر سکے اور اس کے بعد پیچھے ہٹے. کیا اسرائیل کے لیے یہ کام کرنا آسان ہوگا؟
بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. کیا اسرائیل اور کیا ایران، یعنی اب جو میں آپ کچھ لوگوں کے نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں پاکستان میں امریکہ کے جو سابق سفیر ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں، بہت سارے اور لوگ شامل ہیں، اعزاز چودھری صاحب، ملیحہ لودھی صاحبہ، ان سب لوگوں کی رائے ہے کہ اب سے پہلے تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا یا نہیں بنا رہا تھا، یہ ایک اور بحث ہے. اب ایران ضرور یہ کام کرے گا. they have got a solid reason to do this. کہ بھائی ایک ایسا ملک ہے جو رات کو اچانک کھڑا ہوتا ہے مذاکرات کے بیچ میں اور وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو ماروں گا، تو بھائی ہمیں تو اپنے دفاع کے لیے کام کرنا پڑے گا. پاکستان نے جب انڈیا نے پوکھران میں دھماکے کی، اس کا پاکستان نے کہا نا کہ بھائی ہم تو پرامن ملک ہیں لیکن یہ سب کیا ہے بھائی. تو ایک نقطہ اس کا اور یہ بنتا ہے اس صورتحال کا. نقطہ نمبر 2، تیسری بات، ایران نے، امریکہ یعنی اسرائیل نے ظاہر نقصان پہنچایا ایران کو. ان کی ٹاپ قیادت جو ہے وہ عسکری قیادت، پاسداران کی قیادت، نیوکلیئر سائنسدان، یہ سب نشانہ بنے. جس پر بہرحال ایک رائے یہ بھی ہے، مجھے ایک ماہر نے یہ بھی کہا کہ عجب نہیں کہ اس حوالے سے ایران کو مکمل دھوکے میں رکھا گیا، چونکہ ایران ایک بات چیت کے ماحول میں تھا امریکہ کے ساتھ، تو ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ فی الحال آپ پر ایسا کوئی اٹیک نہیں ہونے جا رہا، چونکہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہمارے 2-3 دن بعد پھر ملاقات ہونی ہے. تو وہ اسی یقین کے ساتھ ہوں، اور اس وجہ سے یعنی ورنہ سیکیورٹی پروٹوکولز کے تحت اتنے ہائی پروفائلز کا، اتنے جنگ زدہ ماحول میں ایک ہی وقت میں سب کا اکٹھا ہونا ایک ذرا حیرانگی کی بات ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ بالکل اندھیرے میں رکھا گیا. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا. اب ایران کو اتنا جب نقصان پہنچایا بظاہر اسرائیل نے، اس کے بعد بھی یعنی شخصیات کا نقصان، پھر اسرائیل کے اپنے مطابق ہم نے نتانز کے ایٹمی ریئیکٹر پہ بھی مارا، یہاں بھی مارا، وہاں ایئر بیسز میں مارا، اس سب کے بعد بھی ایران نے یہ ثابت کیا کہ ایران کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک کونے سے دوسرے کونے، تہران سے چلے تو تل ابیب میں جو ہے وہ میزائل، تل ابیب کے آسمان پر میزائل نظر آنا شروع ہو جائیں، زمین میں لوگ بنکر کے اندر جانا شروع ہو جائیں، سائرن بننا شروع ہو جائیں. یہ کیپیسٹی ہے ایران میں، یہ ایران نے بتا دیا. اور اب یہ اگلی بات میں نہیں کہہ رہا، یہ فاکس نیوز اور وہاں کے مختلف رپورٹرز کہہ رہے ہیں. وہاں کے رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم 7-8 سال سے اس خطے کو کور کر رہے ہیں، ہم نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا. وہاں کے رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ منظر غزہ میں جو صورتحال ہے اس سے قطعی مختلف منظر ہے. وہاں کے رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے اسرائیل کے دفاعی نظام کو چیرتے ہوئے ایران کے کئی بیلسٹک میزائل زمین پر آ کے گرے. وہاں کے رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے عقب میں جو بلڈنگ ہے یہ اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر ہے. اب آپ اگر ان ساری چیزوں کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں دیکھیں اگر ہم، تو بھائی ایک طرف وہ ملک ہے جس کو سالوں سے 79 میں انقلاب آیا اور اس کے بعد سے اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، جس کو سالوں سے دنیا کی سپر پاورز نے دبایا ہوا ہے، رگڑا ہوا ہے، سینکشن لگائی ہوئی، ان کو یہ نہیں دینا، ان کو یہ نہیں دینا، جس کے ساتھ کوئی بھی ملک ڈٹ کے یا کھل کے کھڑا ہونے سے کتراتا ہے اس لیے کہ صاحب بہادر ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ ملک اپنے طور پہ ساری چیزیں کر رہا ہے، جس کو آپ، جس کے جو حمایتی لوگ بھی تھے ان کو آپ نے یہاں ہر جگہ سے کاٹا ہے، مارا ہے، تنا کیا ہے، اور آپ اس پہ چل پڑے. ایک طرف وہ ملک ہے، دوسری طرف بیکاز ایوری تھنگ ہیز ٹو بی سین ان اے کانٹیکسٹ نا، دوسری طرف وہ ملک ہے کہ جو دنیا کا چودھری ہے، جس کے ساتھ دنیا کا سپر پاور ہے، جس کے ساتھ دنیا کا ہر ملک، وہ چاہے کہ بیٹھ جاؤ تو دنیا کا ہر ملک لیٹنے کو تیار ہے، جس کے پاس دنیا کی ہر سہولت اور آرائش ہے. یہ ان دو طاقتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو ایک طرف پھر ظاہر ایک مسلمان ملک ہے، اور جب مسلمان اس طرح کی کسی میدان میں جاتا ہے تو پھر وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یا شہادت ہے یا غازی ہے، پھر وہ جذبہ ایمان کے ساتھ جاتا ہے، پھر وہ تیار ہوتا ہے کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ یقیناً انہی چیزوں کی وجہ سے ایران یہاں تک پہنچ پایا، اور یہ اسرائیل کے لیے کسی ہزیمت اور کسی بھی حیرانگی اور شرمندگی سے کم نہیں ہے، ریگارڈلیس کہ اس جنگ کا فائنل نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ تو دیکھنا ہوگا کیا نکلتا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اتنا یہ ہو جانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اس کو بہت ہی لوکلائز سطح پر بہت ہی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن وہ گاؤں کا ایک چودھری ہوتا ہے نا، بدماش ہوتا ہے جو انٹچیبل ہوتا ہے، تو اس کو اگر کوئی محلے کا ایک لڑکا ایک چپت بھی لگا دے تو اس چپت کی تکلیف وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ جو ایک تاثر اس کے بارے میں ٹوٹتا ہے کہ یہ انٹچیبل نہیں رہا ہے، اس کو تو اس نے یہ کر دیا تھا، وہ اس تاثر کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہوتی ہے. اور اینڈ ان دس کیس یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا ہے. تو اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اچیو کیا کرنا چاہتا ہے اسرائیل؟ اس سب سے آخری بات، مجھے 2 چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں. ایک، اسرائیل یہ چاہتا ہے اور امریکہ ظاہر چاہتا ہے کہ کچھ بھی کر کے اس سارے کے سارے معاملے میں ایران کی جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ہم یہ یقین حاصل کر لیں کہ ہم نے ایران کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. کیا یہ کرنا آسان ہوگا؟ بہت آسان نہیں ہوگا. اور دوسرا کیا کام چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو ایران میں. وہ چاہتے ہیں کہ ایران میں اس وقت پرو انقلاب، جب ایران میں انقلاب آیا تھا، آیت اللہ خمینی صاحب لائے تھے، پھر آیت اللہ خمینی صاحب کے بعد ظاہر آیت اللہ خامنہئی صاحب جو ہے وہ باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت پرو انقلاب کے بجائے کچھ
اینٹی انقلاب قیادت آ جائے، یا وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل کے بجائے پرو امریکہ پرو اسرائیل رجیم آ جائے، جو کہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کبھی کامیاب ہوتے ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت آسانی سے کامیاب ہو سکیں گے، مجھے بہت دور لگتا ہے دلی اس معاملے میں، لیکن اگر اسے کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائی از اٹ اے بیڈ نیوز فار دا اسلامک ورلڈ، کہ دنیا کا ایک ملک ہے جو کہ کھلے عام چیلنج کرتا ہے ان ممالک کی مرضی کو، بدماشی کو، بربریت کو، اور اب اس ملک کو یہ اس ملک میں اپنی مرضی کا اقتدار لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں جو کہ ایران اسرائیل جنگ میں اب تک سمجھ میں آتی ہیں، اور ابھی ظاہر چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، بہت سارے معاملات ابھی اور ہونے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ تمام تر مسلمانوں کی، وہ غزہ کے بچے ہوں، وہ ایران کے بچے ہوں، وہ فلسطین کے بچے ہوں، وہ کشمیر کے بچے ہوں، اور ظاہر اس حالیہ تناظر میں خاص کر چونکہ ہم ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی، ایران کے لوگوں کی خیر فرمائے انشاءاللہ۔